سندھ طاس معاہدہ انڈیا کی جانب سے گزشتہ روز منسوخ کیا گیا ہے۔ اس کے بعد جو ساک کے ویزے تھے اس کو بھی چھوڑنے کے حوالے سے انڈیا کی جانب سے تمام جو پاکستانی ہیں ان کو 1 مئی کا الٹیمیٹم دے دیا گیا ہے۔ اور اس اگر بات کریں سندھ طاس معاہدے کی تو راوی بیاس ستلج جو انڈیا کے حصے میں ہے، اس طرح جہلم چناب اور دریائے سندھ پاکستان کی حصے میں ہے۔ اور اس آبی جارحیت اور اس کیا جو آنے والے دن ہیں اس میں مزید کیا حالات بگڑ سکتے ہیں کہ اگلی جنگ پانی پہ ہونے جا رہی ہے، اسی پہ ہمیں جوائن کیا ہے ڈپٹی ڈسٹرکٹ سرویئر ہیں محکمہ اریگیشن میں ڈاکٹر طاہر مقصود صاحب۔ ڈاکٹر طاہر مقصود صاحب ہمارے صاحب دریائے چناب کا جو نقشہ بھی اوپن ہے، تو پلیز مجھے بتائیے گا کہ انڈیا کی جانب سے یہ جو اقدام اٹھایا گیا ہے آبی جارحیت کا، اس کا کیا پاکستان پہ اثر پڑ سکتا ہے اور آنے والے دن پہ آپ کیا دیکھتے ہیں؟ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ 1960 میں جو ہے وہ سندھ طاس معاہدہ ہوا تھا۔ ورلڈ بینک اس میں ہمارے ساتھ ثالث تھا اور یہ کراچی میں سائن ہوا تھا۔ اس میں یہ تھا کہ جو 3 دریا ہیں، سندھ ہے، چناب ہے اور ہمارے پاس جہلم ہے، اس کا جو ہے کنٹرول وہ پاکستان کے پاس رہے گا اور اس کا 70% جو ہے وہ پانی پاکستان کرے گا استعمال، اور جو نیچے والے 3 دریا ہیں وہ اس کا کنٹرول جو ہے وہ انڈیا کے پاس رہے گا۔ اب جو ہے وہ انڈیا نے یک طرفہ طور پر پاکستان کو انڈر پریشر کرنے کے لیے اور اس کی زمینوں کو بنجر کرنے کے لیے اور پاکستان میں مسائل پیدا کرنے کے لیے اس نے یک طرفہ طور پر معاہدہ منسوخ کر دیا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے انشاءاللہ پاکستان کے ادارے اور پاکستان کی ریاست ان کو منہ توڑ جواب دے گی۔ اچھا یہ بتائیں کہ جیسا کہ پہلگام مقبوضہ کشمیر کا سیاحتی مقام ہے، گزشتہ روز وہاں پہ حملہ بھی ہوا ہے، انڈیا بلیم کر رہا ہے کہ پاکستان نے کروایا، خیر وہ تو ایک بڑا شروع سے ہی بلیم کرتے رہے ہیں۔ اب اس تمام تناظر میں اگر ہم بات کریں پانی کی شارٹیج کو لے کے، پاکستان میں آبی بحران پیدا ہو سکتا ہے، اور آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ راوی اور بیاس ستلج ان کے کنٹرول میں ہے، کیونکہ انڈس واٹر کا اجلاس تو بھی 3 سال سے نہیں ہو سکا، اور ایسے میں سندھ اور جہلم اور چناب پاکستان حصے میں، ہمارے سامنے سندھ کا نقشہ، چناب کا جو ہے نقشہ اوپن ہے، اس میں کس حد تک پانی کی شارٹیج ہو سکتی ہے؟ تینوں دریاؤں کے اوپر بتائیے گا۔ آلریڈی جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے کافی دنوں سے وفاق اور سندھ کے درمیان سندھ کے پانی کے لیے ان کا تنازع کھڑا ہوا تھا، کیونکہ پانی پیچھے سے کم تھا تقریباً 30%۔ تو چونکہ جو ہمارا عرصہ ہے وہ اس میں 4 صوبوں کی نمائندگی ہوتی ہے اور وہ آپس میں بیٹھ کر جو ہے وہ پانی کی تقسیم کا سلسلہ انہوں نے بنایا ہوتا ہے۔ چونکہ وہ پانی آلریڈی 30% کم تھا تو ظاہر ہے اس کی تقسیم جو ہے وہ باہمی مشاورت سے ہو رہی تھی۔ اب جب انڈیا ایسا کرے گا، پانی ہمارا روکے گا، تو ہماری یہ شارٹیج بہت زیادہ ہوگی۔ آگے تو ہماری بجائی آنے والی ہے، چاول کی ہماری جو ہے وہ فصل، اس کے لیے ہم نے بجائی کرنی ہے، گندم ہماری بوئی جانی ہے، کپاس کی ہونی ہے بجائی، تو ہمارے لیے ذمہ دار جو ہے وہ پہلے پریشان ہے، اور پاکستان میں پہلے پانی کی بہت زیادہ شارٹیج ہے دریاؤں میں، تو اب جو ہے وہ مزید اس پہ جو ہے وہ حالات ہمارے سنگین ہو سکتے ہیں۔ اس وقت جو ہے وہ تقریباً 76% جو ہے وہ پانی زیر زمین استعمال ہو رہا ہے ہمارے یہاں کاشتکاری کے لیے، اور صرف 24% پانی جو ہے وہ ہمارا دریاؤں سے جو آتا ہے وہ ہو رہا ہے استعمال آبپاشی کے لیے۔ اب اگر وہ بھی 24% جو ہمارے استعمال ہو رہا ہے، جو ہمارے استعمال میں ہے، وہ بھی اگر کم ہو گیا تو آپ خود سے یہ اندازہ لگا لیں کہ اس وقت پھر پاکستان کی زراعت کے حوالے سے جو ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے اس کے اوپر اس کے کتنے سنگین اثرات مرتب ہوں گے۔ آبی ماہرین ڈپٹی سرویئر تھے محکمہ اریگیشن کی ٹائر مخصوص انہوں نے جوائن کیا تھا، بہت شکریہ آپ کا۔ اگر بات کریں تو پاکستان میں آبی بحران کو پیدا کرنے کے حوالے سے جو سندھ طاس معاہدہ ہے وہ منسوخ کیا گیا ہے، اور ایسے میں جو قانونی حیثیت ہے وہ تو انڈیا کی نہیں ہے، کیونکہ تمام تر اگر بات کریں تو ورلڈ بینک ایک ثالثی کردار تھا اور اس کی موجودگی میں یہ معاہدہ ہوا تھا۔ اس وقت کے پاکستان کے صدر جنرل ایوب تھے اور انڈین پرائم منسٹر لال نہرو تھے۔ تو اس معاہدے کو لے کر، آبی جارحیت انڈیا کی لے کر اور ایکسپرٹس کی رائے کو لے کر تو بظاہر یہی نظر آتا ہے کہ انڈیا اس کو یک طرفہ منسوخ نہیں کر سکتا۔ البتہ اس فیصلے سے دونوں ممالک کے درمیان جو واٹر کرائسس ہے وہ مزید بڑھ سکتے ہیں۔